اگر ہمیں عالمی سطح پر اپنی بات کو ڈیولپ کرنا ہے تو ہمارے پاس ایسے اسکالر ہونے چاہیے. ہندوستان کی جو ایلیٹ کلاس ہے جو حکومتی سطح کو ڈیل کرتی ہے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہماری اردو اور عربی والی تقریریں اور اردو اور عربی پڑھ کے جو ہم نے فکر اور فلسفہ تیار کیا اس سے کام نہیں چلے گا. دنیا میں کیا چل رہا ہے, کیا بحثیں چل رہی ہیں, اس کو ڈائریکٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے پاس لیڈرشپ تیار کرنے والی. میں کبھی کبھی آیا ہے کہ کانپور میں بہت دنوں تک 2012 سے 2019 تک فارن لینگویج ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتا تھا عربی. تو وہاں مسلم بچے ہیں, کچھ ہندو بھی آتے تھے, غیر مسلم بھی آتے تھے. بہانہ عربی کا تھا, ایسے ایک نظام چل رہا تھا, اس کو ڈیولپ کرنا تھا. وہاں ان لڑکوں کو بہت دبانے کے بعد یہ سمجھ میں آئی بات کہ لارڈ میکالے نے جو نظام تعلیم بنایا تھا وہ اصل میں اعلیٰ درجے کے پڑھے لکھے نوکر پیدا کرنے کے لیے تھا. ہم کو چاہیے ایسے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ جو ہماری بات کو لیڈ کر سکیں. تو آئی آئی ٹیز میں ہم بہترین دماغ بھیجتے ہیں اپنے, تاکہ اعلیٰ درجے کی کمپنیوں کے لیے بہترین نوکر پیدا ہو جائیں. ہماری ضرورت وہ نوکر نہیں ہے, ہماری ضرورت ایسے پڑھے لکھے اسکالر ہیں جو یلغار ہے, جو دانش فرنگ نے پوری دنیا میں جال پھیلایا, اس کو کاٹنے والے لوگ موجود ہونے چاہیے جو نہیں ہے. اس کی کوشش ہونی چاہیے. یہ تو ایجوکیشن والا معاملہ تھا. معاش کا جو سسٹم موجودہ چل رہا ہے جس میں اب کرپٹو آیا ہے, جس میں شیئر مارکیٹس ہیں, جس میں جدید ٹیکنیک سے تجارت ہو رہی ہے, ہماری تجارت کا نظام اور موجودہ نظام دونوں میں بہت تال میل نہیں ہے. تو ہمارے پاس اقتصادیات کے ایسے ماہرین ہونے چاہیے جو مسلمانوں کے اقتصاد کو دینی بنیادوں پر اسٹیبلش کرنے کے لیے ایسا نظام بنا سکے جو ان کو موجودہ اقتصادی نظام میں پوری طرح سے انوالو کر کے جائز مرحلے پر رکھ سکے. وہ ہم مولویوں کے بس کی بات نہیں, اس لیے کہ ہم وہ نظام نہیں سمجھتے ہیں. اس نظام کو سمجھنے کے لیے ہمیں جس زبان کی, جس فکر کی, جس پیٹرن کے تعلیم کی ضرورت ہے وہ نہیں ہے. لیکن اگر کوشش کی جائے تو ان مدارسوں سے بہت سے ایسے اسکالر تیار ہوں گے جو اس فکر کو سمجھیں گے اور عوام کی رہنمائی کریں گے. اور عوام میں ایسے لوگ چاہیے جو مدرسوں کے پورے نظام کو پڑھیں اور تاکہ وہ اس کو ڈیولپ کریں. تو اکنامک کا مسئلہ, معاش کا مسئلہ, تیسرا مسئلہ ہے پولیٹکس کا جو پریشانی کی جڑ. اور یہ شہر اس وقت جو ہم لوگ اکٹھا ہوئے ہیں اور اس میں جو باتیں ہیں اس میں پولیٹکس بھی ایک بہت مسئلہ ہے. تو پولیٹکس کی عملی اور نظری دو شکلیں ہیں. عملی پولیٹکس کے لیے اگر آپ کہیں گے حضرت مولانا خالد صاحب اللہ رحمانی صاحب میدان میں اتر جائیں, نہیں ہو پائے گا. پہلے ہی قدم پہ فیل ہو جائیں گے. اس لیے عملی پولیٹکس میں جو کچھ چاہیے چال بازیاں وہ حضرت مولانا نہیں کر سکتے. اپنی شرافت نفس کی وجہ سے, اپنی خلوص اور لہیت کی وجہ سے, اپنی علمی وقار کی وجہ سے وہ کچھ چیز نہیں کر سکتے. تو عملی سیاست کرنے والے بھی لوگ ہمیں چاہیے جو مسلمان دل توحید سے لبریز ہو, زبان اللہ کے رسول اور اللہ کے کلام سے واقف دار ہو, اور اس کے بعد وہ عزم حوصلے کے ہوں, اور جو سیاسی پیکرے ہندوستان میں یا عالمی سیاست کے چل رہے ہیں اس کے بھی وہ پورے مہارتی ہوں, اس میں پوری دھینا مشکل کی صلاحیت رکھتے ہوں. تو نظری پالیٹکس کے لیے آپ کو ایسے انسٹیٹیوٹ قائم کرنے چاہیے جہاں نظری سیاست کا علم دیا جائے, وہ لیڈرشپ تیار کیا جائے. اور اس کے لیے علماء رہنمائی کریں گے, جو بڑے اکیڈمک اسکالر ہیں وہ رہنمائی کریں گے, اور عملی سیاست میں بھی ہم انہیں کی رہنمائی میں لوگوں کو اتاریں کہ وہ عملی سیاست میں جا کے جنگ کریں. وہاں گالی دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے, وہاں جھگڑا کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے, وہاں پوکر ہونے کی ضرورت پڑ سکتی ہے, دھکا دینے کی ضرورت پڑتی ہے, کہیں کسی دن تھپڑ کھانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے, کسی دن بھاگنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اب آپ ہر مولانا سے توقع کریں, اکابرین دین سے توقع کریں کہ ایسا خراب لگے گا نا. ہم کو بھیج دیجیے نا. ہاں, تو ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے. تو عملی اور نظری سیاست کو بائیفرکیٹ کرنا چاہیے.